اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس ذریعے مختلف ہوتے ہیں۔ کبھی وہ کسی انسان کو آپ سے ملوا کر جواب دیتا ہے اور کبھی اسے آپ سے دور کر کے۔ کبھی وہ ہواؤں کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے تو کبھی اپنا جواب کسی ٹھوکر میں چھپا دیتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں گرا کر اپنی مصلحتیں سمجھاتا ہے اور کبھی ہاتھ تھام کر صبر کا صلہ دیتا ہے۔ آزمائش کا آنا اور روح کا ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جانا بے وجہ نہیں ہے۔ کبھی تکلیف میں ہو تو اللہ کو محسوس کرنا، پھر اس کی موجودگی بھی دکھائی دے گی اور اس کی سرگوشی بھی سنائی دے گی۔ تڑپ دل میں وہ تب ہی اتارتا ہے جب وہ تمہیں یاد کرتا ہے، پھر تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، اسے اپنی کیفیت سناؤ، اپنی ساری پریشانیاں اس کی دہلیز پر چھوڑ آؤ، ہر فیصلہ اس کے سپرد کر آؤ، تاکہ بس تم اور اللہ رہ جاؤ۔ پھر سے مسکراؤ اور سب بھول جاؤ۔ مٹھاس تو پھر بس اسی کے ذکر میں ہے اور سکون کے لیے تو اس کا نام ہی کافی ہے۔ تم تنہا نہیں ہو، تمہارے ساتھ اللہ ہے، اور جس کے ساتھ وہ ہے اس کے ساتھ تو کائنات کی رونقیں چلتی ہیں۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے ہمیں بے حد محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توقع کی دلیل ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے۔ اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل تڑپنے کا بھی تصور نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے ہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ بھی تمہاری رضا کے لیے کن کے ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری وفاؤں کا صلہ بن کر۔ کوئی ہے یا نہیں ہے، تمہارا خدا تو ہے۔ کوئی نہیں سنتا تمہاری تنہائی میں بولنے والی آواز کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا تمہاری مسکراہٹ کے پیچھے روندی آنکھوں کو۔ کیا وہ نہیں ہے تمہارا؟ تم خود بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ خدا تم سے محبت کرتا ہے؟ کسی نے تمہیں چنا یا نہیں چنا، پر اس نے تمہیں اپنی محبت کے لیے چن لیا ہے۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک دن تھم جائے گی، پر خدا پھر بھی ہوگا۔ جیسے جو نکل جاتا ہے دسترس سے تم پھر بھی اس کا دامن پکڑے رہتے ہو، اس امید سے کہ وہ واپس آ جائے گا اور تم جیسے ہو ویسے اپنا لے گا۔ پر وہ کہاں رکتا ہے، لوگ لوگوں سے ملتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پر خدا تب بھی ہوتا ہے۔ تم سوچتے ہو ہر دروازہ اب بند ہو گیا، پر وہ تو اسی وقت دروازہ تمہارے لیے کھولتا ہے، وہ دروازہ جس کا کبھی گمان بھی نہیں کرتے۔ کیا وہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ وہ ایک واحد ہے جو تمہارا خیال رکھتا ہے، تم جیسے ہو ویسے اپناتا ہے۔ پھر کیوں رک گئے ہو؟ آگے بڑھو اور ایک قدم بڑھاؤ اس دروازے پر جو صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی تمہارا نہیں ہوتا۔ ایک دن یہ زندگی ختم ہی ہو جانی ہے، پھر ان لوگوں کے پیچھے بھاگنا کیسا جو رکتے نہیں؟ تلاش کرنا ہے تو اس کو کرو جو آسمان، چاند، ستارے، مسکراہٹ، ہر امید بھری چیزوں میں دکھتا ہے۔ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو؟ اللہ کہتا ہے
तुम क्या समझते हो कि तुम कहोगे कि मैं ईमान लाया और फिर तुम आजमाए न जाओगे? जान मारनी पड़ती है, तब जाके अल्लाह मिलता है। यकीन की कड़ी आजमाइश काटनी पड़ती है, फिर जाकर मौजज़े होते हैं। तो फिर यकीन रखो, ऐसा यकीन कि अगर अल्लाह तुम्हें दाएं जानिब चलने का कह दे तो तुम चल दो, ये जानते हुए भी कि तुम्हारी चाह बाएं जानिब है। फिर देखो कैसे वो बाएं को दाएं तरफ ले आता है और तुम्हें उस रास्ते से अपनी कुदरतें दिखाता है जहाँ से तुम्हें कुछ भी मिलने की तवक्को ना थी। दुख इसलिए नहीं मिलते कि हमें तकलीफ हो या हम रोएं। दुख तो बहुत से सबक सिखा देते हैं। और पता है ये दुख जब भी खत्म होते हैं जब हम वो समझ जाते हैं जो अल्लाह ताला इन मामूली आजमाइशों से हमें सिखाना चाह रहा होता है। और जब हम समझ जाते हैं तो ये दुख भी ऐसे खत्म होते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। कि अल्लाह के सामने कुछ नामुमकिन है, वो तो मुमकिनात का रब है। तो तुम दुआ मांगते हुए सोचा न करो, भले ही वो चीज तुम्हें नामुमकिन लग रही हो, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ नामुमकिन नहीं होता है। कभी सोचा है मायूसी कुफ्र क्यों कही गई? इसका मतलब ये है कि उस रब की रहमत और करम इतना वसी है कि मायूसी उसके बाद बस गुनाह ही हो सकती है। वो इतना मेहरबान है कि मायूसी उसके करम से इनकार जैसी है। और फिर उसने तुम्हें बनाया है, क्या वो नहीं जानता कि तुम क्या खुद सह रहे हो? तुम कुछ बनाओ तो उसकी कमजोरी और ताकत से वाकिफ होते हो ना, तो वो तो हर चीज का इल्म रखने वाला है। वो जानता है तुम्हारी कोशिश को, तो फिर परेशान होना छोड़ दो, वो सब संभाल लेगा।